بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ آپ سبھی ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ موجودہ زمانے کے علم و تمدن کی یہ سب سے بڑی برکت بتائی جاتی ہے کہ نقل و حمل کے وسائل اور سیر و حرکت کے انگیز ذرائع نے قوموں اور ملکوں کا تفرقہ دور کر دیا ہے۔ بحر و بر کے ڈانڈے مل گئے ہیں اور ساری دنیا ایسی ہو گئی ہے جیسے ایک مسلسل آبادی کے مختلف محلے اور حصے ہوتے ہیں۔ لیکن اس پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملکوں کا بات جس قدر کم ہوتا جاتا ہے اور قوموں کو ایک دوسرے کے قرب کی آسانیاں مہیا ہو رہی ہیں، دل اور دماغ کا تفرقہ اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے جس قدر تیزی سے 20ویں صدی کی موٹریں دوڑ رہی ہیں اور ہوائی جہاز فضائے آسمانی میں تیر رہے ہیں، اتنی ہی تیزی سے قوموں کے دل بھی ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن آج سے 1300 برس پہلے جب دنیا موجودہ زمانے کے تمام ذرائع نقل و حمل اور وسائل قرب و اجتماع سے محروم تھی، بحر احمر کے کنارے ریگستان عرب کے وسط میں غیر زرعی یک چٹیل اور بے زراعت آبادی کے اندر ایک صدائے اجتماع بلند ہوئی اور نسل انسانی کے منتشر افراد کا ایک نیا گھرانہ آباد کیا گیا۔ انسانی اجتماعی کی یہ پکار صرف اتنا ہی نہیں چاہتی تھی کہ ملکوں کی سرحدیں اور جغرافیہ کی حدیں ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ نسل انسانی کے بکھرے ہوئے گھرانوں، پھٹے ہوئے دلوں اور برگزشتہ روحوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا جائے۔ یہ پکار سنی گئی، کرۂ ارض کے سارے گوشوں، خشکی اور تری کی ساری راہوں سے اس پکار کی بازگشت بلند ہوئی۔ انجن اور بجلی کی برق رفتار سواریوں کے ذریعے نہیں، تار اور لاس سلگی کے گاڑے ہوئے ستونوں پر سے نہیں، بلکہ دل کے اعتقاد اور روح کے ایمان کے ذریعے اس کی پکار سب نے سنی اور اس کی پکار کا جواب سب کی زبانوں سے نکلا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی پکار تھی، یہ اسلام کی دعوت تھی، یہ فریضہ حج کی منادی تھی جس نے ملکوں کو اکٹھا کر دیا، قوموں کو جوڑ دیا، نسل، زبان اور مکان کے سارے تفرقے دور کر دیے، گورے کو کالے کے ساتھ اور بادشاہ کو فقیر بے نوا کے ساتھ ایک ہی مقام پر، ایک ہی لباس میں، ایک ہی ایمان و اعتقاد کے ساتھ اس طرح جمع کر دیا ہے کہ انسان کے بنائے سارے امتیازات مٹ گئے اور انسانی اخوت اپنی اصلی صورت میں بے نقاب ہو گئی۔ 1300 برس سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ دنیا ہر سال یہ نظارہ دیکھتی ہے کہ مختلف بولیوں کے بولنے والے مختلف رنگوں اور مختلف نسلوں کے لوگ سمندروں کو عبور کر کے، پہاڑوں کو طے کر کے، کئی مہینوں کی مسافت چل کر دنیا کے مختلف گوشوں کے قافلے حجاز کی مقدس سرزمین پر اس موسم میں خود بخود بغیر کسی خاص انتظام کے پہنچتے ہیں۔ کیا دنیا کے کسی حصے میں بھی ایسا منظر نظر آ سکتا ہے؟ کیا اس منظر سے بھی بڑھ کر کوئی منظر ہے؟ یہ جو انسانی اجتماع کی ایک حیرت انگیز قوت کا پتہ دے۔ 4000 برس سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے جب ابراہیم علیہ السلام عراق کی سرزمین پر پیدا ہوئے جہاں کلدانیوں کی حکومت تھی۔ اس زمانے میں اگرچہ یہ دنیا کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ قوم تھی، لیکن انہیں اتنی بھی بصیرت اور سوجھ بوجھ نہ تھی کہ سورج، چاند، ستارے اور مخلوق زوال پذیر ہیں، یہ کبھی بھی معبود اور حاجت روا یا مشکل کشا نہیں ہو سکتے۔ یہ لوگ ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان میں نجوم، فال، رمل، جادو ٹونے وغیرہ کا خوب چرچا تھا۔ اس زمانے میں پجاریوں کا ایک گروہ تھا جو قسم قسم کے ڈھونک رچا تھا، عوام ان کے پھندے میں بری طرح پھنسے ہوئے تھے۔ انہی پجاریوں کو وہ اپنی قسمت کا مالک سمجھتے تھے اور انہی کی نیاز مندیوں میں اپنی دولت اور ساری عمر صرف کر دیتے تھے۔ ادنا کسان سے لے کر بادشاہ تک سبھی ان کے پھندے میں پھنسے ہوئے تھے، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل ہو
اور ان کو خوش رکھنا چاہیے۔ یہ چاہے تو ہم پر دیوتاؤں کی عنایت ہو گئی، ورنہ ہم طرح طرح کے مصائب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام، کون ابراہیم جسے اللہ نے فرمایا اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر حاضر ہوا؟ وہ ابراہیم جس کی بے مثال وفا شاریوں پر فرمایا وفادار ابراہیم، جب انہوں نے ہوش سنبھالتے ہی غور و فکر کیا کہ یہ سورج، چاند اور ستارے ایک مقرر پروگرام پتھر کے بت کو جن کو انسان اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، اور یہ بادشاہ جو ہم جیسے انسان ہیں خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب میرا خالق اللہ ہے وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا بخشتا ہے، اور اس کے ہاتھ میری زندگی اور موت ہے، اور وہی میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ یہ سوچنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا کہ جن معبودوں کو میری قوم پوجتی ہے ان کو میں ہرگز نہیں پوجوں گا۔ آپ نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا، آپ کو آگ میں پھینکا گیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت آگ سے نکالا۔ وطن چھوڑنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام فلسطین، مصر اور عرب کے ملکوں میں پھرتے رہے۔ آخر میں جب اولاد سے مایوسی ہو چکی تو اللہ نے اولاد دی۔ جب اولاد ملی تو اللہ کے وفادار بندے کو فکر لاحق ہوئی کہ جس مشن کو پھیلانے میں خود اس نے اپنی ساری عمر صرف کر دی، کس طرح اولاد کو اپنے بعد اپنے مشن کو جاری رکھنے کے لیے تیار کروں۔ اس ساری عمر کی اطاعت گزاریوں، وفاشاریوں، فدایت قربانیوں کے بعد ایک اور مگر آخری قربانی یا آزمائش باقی رہ گئی تھی، اور وہ امتحان یہ تھا کہ اس بڑھاپے میں جب پوری مایوسی کے بعد اولاد نصیب ہوتی ہے، اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل کو اپنے معبود برحق کے لیے قربان کر سکتا ہے۔ چنانچہ یہ امتحان بھی لے لیا گیا۔ جب اس امتحان و آزمائش میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے، تب فیصلہ صادر فرمایا کہ ہاں، اب تم اس کے اہل ہو کہ تمہیں بنی نو انسان کا امام بنایا جائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی امامت سونپ دی گئی اور اسلام کے عالمگیر تحریک کے امام بنا دیے گئے، تو آپ نے اپنے بیٹے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کو حجاز میں مکہ کے مقام پر رکھا۔ اسی مقام پر باپ بیٹا دونوں نے دعوت اسلام کے لیے وہ مرکز تعمیر کیا جو کعبہ کے نام سے آج ساری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ عمارت عام مساجد کی طرح صرف عبادت گاہ نہ تھی، بلکہ اول روز سے ہی اس کو دین اسلام کی عالمگیر تحریک کا مرکز قرار دیا گیا، تاکہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہر جگہ سے کھینچ کھینچ کر یہاں جمع ہوا کریں، جمع ہو کر اللہ کی عبادت کریں اور اسلام کا پیغام لے کر پھر اپنے اپنے ملکوں کو واپس جائیں۔ یہی اجتماع تھا جس کا نام حج رکھا گیا۔ آج سے 4500 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جبل عرفات پر کھڑے ہو کر یہ مناتی دی، اللہ کے بندو، اللہ کے گھر کی طرف آؤ، زمین کے ہر گوشے سے آؤ، نزدیک سے آؤ، دور سے آؤ، پیدل آؤ، سواریوں پر آؤ، حج کے لیے آؤ اور ہر سال آؤ۔ اس کے جواب میں حرم پاک کا ہر مسافر بلند آواز سے کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہو گیا ہوں، میرے اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ ساری حمد و ثنا تیرے لیے ہے، ساری نعمتیں تیری طرف سے ہیں، یہ ملک سارا تیرا ہے اور کسی چیز میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح لبیک کی ہر صدا کے ساتھ حاجی کا تعلق خالص توحید اور دعوت اسلام کی اس تحریک سے جڑ جاتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے۔ اس وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 4000 برس کا فاصلہ بیچ میں ہٹ گیا ہے، اور ادھر ابراہیم علیہ السلام کی پکار ہے اور ادھر حاجی جواب دے رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں تیرے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوں۔ یہ احرام کیا ہے جس کے باندھتے ہی حاجی زیبائش و آرائش کی سب چیزیں اتار دیتا ہے
اور ایک تہبند اور ایک چادر کے سوا کچھ نہیں پہنتا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا لباس ہے۔ ہر حاجی ابراہیم علیہ السلام کی سرزمین پر پہنچنے سے پہلے اس زائرانہ لباس کو پہنتا ہے۔ وہ ہفت اقلیم کا بادشاہ ہو یا ایک گدائے بے نوا ہو، سبھی اس سادہ اور درویشانہ طرز کا لباس اختیار کرتے ہیں۔ سر کھلا رکھتے ہیں، خوشبو نہیں لگاتے، بال نہیں بناتے، ہر قسم کی زینت سے پرہیز کرتے ہیں، عورت مرد کا شہوانی تعلق نہیں کرتے۔ غرض ان دنوں میں پھنسنے سے جو کچھ علائشیں ہماری روح کو ملوث کر رہی تھیں وہ صاف ہو جائیں، تکبر اور غرور کا لباس اتار دیا جائے اور خدا پرستی کی کیفیت ہمارے ظاہر اور باطن پر طاری ہو جائے۔ احرام باندھنے کے ساتھ لبیک کی صدائیں تمام حاجیوں کی زبان سے بلند ہوتی ہیں، اور ہر نماز کے بعد ہر روز صبح نیند سے بیدار ہونے کے وقت، ہر قافلے سے ملتے وقت، ہر بلندی پر چڑھتے اور ہر پستی کی طرف اترتے وقت بلند آواز سے پکارتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوں۔ دیکھیے یہ کیسا عجیب منظر ہے، مختلف بولیاں بولنے والے، یہ اردو بولنے والے، یہ عربی، یہ فارسی، یہ افغانی، یہ ترکی، یہ جاتی، یہ حبشی، یہ چینی، یہ روسی، یہ انگریزی بولنے والے ایک ہی بولی بول رہے ہیں، اور کس والہانہ انداز میں ابراہیم علیہ السلام کی پکار اور تاجدار مدینہ کی دعوت حج پر صدائے لبیک بلند کر رہے ہیں، اور یہ بار بار کی صدائے لبیک اس درویشانہ لباس کے ساتھ بکھرے ہوئے بال، غبار آلود اور دور دراز سفر کی تھکان کے ساتھ مل کر یقین جانیے ایسی کیفیت پیدا کر دیتی ہے کہ جس شخص کو یہ سعادت حج حاصل نہیں ہوئی، ہمارے الفاظ قاصر ہیں کہ اس کے سامنے اس کیفیت کی پوری تصویر کھینچ سکیں۔ حاجی اپنی نیاز مندیوں اور والہانہ عقیدت مندیوں کے ساتھ منزل بمنزل کوچ کرتا ہوا جب آستانے پر پہنچتا ہے جس کی طرف خلیل اللہ نے دعوت دی، وہ آستانہ خلیل کو چومتا ہے، پھر اس گھر کا طواف کرتا ہے جسے اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے مرکز قرار دیا گیا تھا، اور کئی بار طواف کرتا ہے، اور اس بار بار کے چکر لگانے سے وہ چاہت و محبت کی ایک پرانی رسم کو پورا کرتا ہے، اور اس کے بعد مقام ابراہیم کی سلامی 2 رکعت ادا کرتا ہے، پھر یہاں سے نکل کر صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہے، اور اپنی اس عملی حالت سے اس کا اقرار کرتا ہے کہ یوں ہی اپنے مالک کے حکم کی تعمیل میں دوڑتا رہوں گا اور صحیح کوشش میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد ہر حاجی کو 5-6 روز تک ایک کیمپ کی زندگی بسر کرنی پڑتی ہے۔ ایک دن مینا میں گزار کر دوسرے دن عرفات میں بسر کرتا ہے۔ عرفات میں سارا دن خدا کی حمد و ثنا اور دعا میں مصروف کرتا ہے، اور کیمپ کمانڈر یا امیر حج کا خطبہ سنتا ہے، احکام و ہدایت حاصل کرتا ہے، اور ایک نئی زندگی کر کے لوٹتا ہے۔ رات مزدلفہ میں جا کر قیام کرتا ہے، دن نکلتے ہی مینا کی طرف کوچ کرتا ہے، اور وہاں اس مقام پر شیطان کو کنکریاں مارتا ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکر مارے تھے۔ اس کے بعد حجاج کرام قربانیاں کرتے ہیں، اپنے بال منڈواتے ہیں، پھر یہاں سے حاجی مکہ مکرمہ کی طرف مارچ کرتے ہیں۔ یہاں پر طواف اور 2 رکعتوں سے فارغ ہو کر احرام کھول دیتے ہیں، اور اب حاجی کی زندگی پھر معمولی طور پر شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حاجی پھر مینا کی طرف لوٹتا ہے اور 3 دن وہاں کیمپ کرتا ہے۔ اسلام سے قبل عرب اس مقام پر جمع ہو کر اپنے اسلاف کے کارناموں پر فخر کرتے تھے اور دوسرے کی توہین و تذلیل کرتے تھے، جس کا نتیجہ اکثر جنگ و جدل ہوتا۔ اسلام نے اس آبائی منافرت کی بےہودگی کو خدا کی حمد و ثنا میں تبدیل کر دیا، اور باہمی جنگ کی طرح مسلمانوں کے باہمی تعارف، ہمدردی اور اخوت کے رشتے کو مضبوط بنانے کا ذریعہ بنا دیا۔ مینا کے مقام کے بعد حاجی مکہ کی طرف لوٹتا ہے اور بیت اللہ کا الوداعی طواف کرتا ہے۔ الوداعی طواف کر کے اس کا حج مکمل ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ حج کرنے کے بعد انسان کے گناہ ایسے صاف ہو جاتے ہیں،
انسان گناہوں سے ایسے صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہو۔ اللہ پاک مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔